أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ ذی الحج سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المومن کی تعبیر، تفسیر اور اس کی تفہیم، اس کی ابتدا کی تھی۔ ذی الحج کے بعد محرم الحرام اور ربیع الاول تک مختلف عناوین موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے ہیں، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پھر وہیں سے بات کی ابتدا کر رہے ہیں جہاں سے یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ ابتدائی 3 آیات کے بارے میں حامیم، اور اس کے بعد 2 آیات ان کے بارے میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ابتدائی 2 آیات میں دین کے جو بنیادی عقائد اور بنیادی مسائل ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ دین کے بنیادی مسائل ہیں توحید، رسالت اور قیامت۔ ان تینوں کا تذکرہ ان دونوں آیات میں ہے۔ چنانچہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ ہی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام بنا لیا ہے یا کسی سے سیکھ لیا ہے، بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ یہ تنزیل کا لفظ بھی اس بات کا بھی مشر ہے کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے چیز آتی ہے۔ جبرائیل اوپر سے وحی لے کے نیچے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ معراج کی رات بھی نبی علیہ السلام نیچے سے اوپر ہی گئے ہیں، زمین کے اطراف میں نہیں۔
بیت المقدس اور بیت المقدس سے اوپر. یہ جو عام عقیدہ چل نکلا ہے اللہ ہر جگہ ہی ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید کی نصوص، احادیث پاک کی وضاحتیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال تمام اس بات پر مشر ہیں، دلیل ہیں، برہان ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر. ثم استوى علی العرش، وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے پیغامات آتے ہیں. تو یہ تنزیل کا جملہ اللہ کی صفت علوم، اس کا بھی اشارہ اس میں موجود ہے. اللہ رب العزت کا ہی نہیں بلکہ اللہ کی اس صفت علوم کا بھی اس میں اشارہ ہے. وہ اللہ جو العزیز العلیم ہے، جو ہر چیز پہ غالب ہے، ہر ایک فیصلے پہ غالب ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے فیصلہ فرمائے، کوئی چیز اس کے رکاوٹ نہیں بنتی. اور وہی علیم ہے. اللہ کی دوسری صفت صحیح طور پر، کامل طور پر علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. آگے اللہ جس کو جتنا علم عطا فرمائے وہ علم اس کو نصیب ہو جاتا ہے. لیکن مقالید السماوات والعرش، زمین و آسمان کی کنجیے غیب کی جو ہیں وہ سب کس کے پاس ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. وہی علیم بذات الصدور ہے. انسانوں کی دلوں میں، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے، ظاہری اور باہری باتوں سے ہی نہیں. دن یا رات ان کے لیے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. ہر چیز اس کے علم میں، اور یہ علم اس کا ازلی ہے، ابدی ہے. انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے ہر ایک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے لکھوا دیا. یہ ہے علیم. جو کچھ ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ بھی، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور قلم نے وہ چیزیں لکھ دی. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا علم حادثاتی نہیں ہے. کسی حادثے کے نتیجے میں، کسی واقعے کے واقع ہونے کے بعد اس کا علم نہیں. جس طرح عموماً ہمارا علم ہوتا ہے، یا پڑھنے لکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، یا سننے سے یا دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. حواس خمسہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، چھونے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. یہ انسان کا علم ہے. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام ان چیزوں سے بے نیاز. اللہ کا علم وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور جو بھی علم ہے وہ سب صحیح ہے. اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. خوب سمجھ لو، وہ علیم ذات جو تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، تمہارے ایک ایک ارادے سے واقف ہے. وہ ذات غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والی ہے. قابل التوب، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دینے والا ہے. اگر نہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھو شدید العقاب، اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے. ذی الطول، اس کی عنایتیں، اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ،
تو ان کی عنایتیں اور اس کی نوازشیں بے حد و بے حساب ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ تیار کر رکھا۔ اس لیے وہ اللہ ذی الطول بہت وسیع صاحب کرم اور فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں، بات ساتھی اللہ 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 کا ذکر کرتے، بعد اللہ سے بھی آگے بڑھ کے ہو یہ ذکر کرتے، اور بعض وہ بھی ہیں جو کوئی اور ہی آواز سمجھ نہیں آتی کہ اس نسبت سے کہتے ہیں ہم ذکر کرتے، لیکن سیدنا و سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ افضل ذکر یہ نہیں ہے، افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے افضل ذکر۔ یا لا الہ الا ہو، یہ ہو تو اس لیے کہ اللہ کا لفظ پہلے آ چکا ہے، جس طرح پہلے تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے، کسی اور کی طرف سے یہ کتاب نازل نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو نازل کی، اس کی طرف نسبت ہے یا ہو کی، ورنہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ پڑھے لا الہ الا ہو، مسلمان ہو جائے گا؟ لا الہ الا ہو، اللہ ہو، وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان تب ہوگا جب لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ ہو کا پتہ نہیں اشارہ کس کا کس طرف ہے، ہو کا اشارہ ضمیر کا پتہ نہیں کس طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان صراحتاً اعتراف اور اقرار، یہ ایمان ہے، اشاروں میں نہیں بات بنتی۔ تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، الیہ المصیر، قیامت کا ذکر اس میں آ گیا، بالآخر لوٹ کے تم نے ادھر ہی جانا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تمہارا کوئی کہیں ذکر نہ تھا، اللہ نے تمہیں حیاتی عطا فرمائی، اللہ پھر تمہیں موت دے گا، اللہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف تم حاضر ہوگے، اللہ کے پاس ہی پہنچو گے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے پاس تم نے بالآخر پہنچنا ہے۔ اس لیے اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے، جس پر قرآن نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اور اللہ ذو الجلال کی صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد لیکن یہاں پہلے ایک بات اور سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس شام سے ایک ساتھی آیا کرتا تھا گاہے بگاہے ملاقات کے لیے، لیکن کچھ وقت گزرا اس کی آمد رک گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں، کافی وقت گزر گیا، وہ اللہ کا بندہ پہلے آتا تھا، اب پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ جناب وہ تو بھٹک گیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے، شراب نوشی کی عادت پڑ گئی ہے اس کو، نشے میں وہ دھت رہتا ہے، اسی لیے آنا جانا بھی اس کا بند ہو گیا۔
حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اچھا، کاتب کو بلایا، کاتب کو بلا کے کہا لکھو، خط لکھو، اس کے نام خط لکھوایا، اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا؟ من عمر بن الخطاب الی فلان ابن فلان، یہ خط عمر بن الخطاب کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام، سلام علیکہ، تیرے اوپر سلامتی ہو، فإنی احمدک اللہ احمدک الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں تیرے سامنے اللہ کی حمد کہتا ہوں، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ خط لکھا، اور خط لکھ کے ساتھی کو اس کے پاس روانہ کر دیا، ادھر ساتھیوں سے کہا کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کی یہ بری لت چھڑا دے، صراط مستقیم پر کام کر رہے، اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ سب ساتھیوں نے مل کے دعا کی، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ ساتھیوں کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ خط اس کے بعد جب پہنچا تو وہ خط کو بار بار پڑھتا ہے کہ یہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، اللہ رب العزت کا اس میں ذکر ہے، اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، یہ الفاظ بار بار دہرا رہا ہے کہ اللہ ذو جلال بخشنے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لے تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رد نہیں کرتا، اور اگر توبہ نہ کرے، گناہوں میں لت پت رہے تو پھر شدید العقاب، اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ یہ بار بار الفاظ دہرا رہا ہے، اور یہ الفاظ دہراتا جاتا ہے۔ ادھر عمر فاروق نے دعا کی ہوئی تھی ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے، اور اس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موم کر دیا، زار و قطار رونے لگا، اللہ سے اس نے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر کوئی ساتھی اسی طرح بھٹک جائے تو اس کے بارے میں شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اس کو یہ نہ کہو اور تو مردود ہے، تو ملعون ہے، تو ایسا اور ویسا ہے، یہ الفاظ کہہ کے اس کو چڑھاؤ نہ، وہ بغاوت پر نہ اتر آئے، وہ نافرمانی میں حد سے تجاوز نہ کر جائے، بلکہ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو خیر کی کہ اللہ ذو جلال اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا لوگوں کو سبق دینا اور ہدایت کی راہ دینے کا طریقہ۔ اللہ ہمیں بھی اس کی رہنمائی فرمائے۔ آگے اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے، وہی اللہ کی راہ میں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کافروں کا شہروں میں آنا جانا، ان کے آنے جانے کے پھیرے، ان کی آؤ بھگت اور ان کی مال و دولت کی فراوانی، یہ دیکھ کے آپ کی آنکھیں خیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یغررک، آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا دینا چاہیے۔ تقلبهم فی البلاد، ان کے آنے جانے کہ وہ کتنی ٹھاٹھ بار سے آتے جاتے اور کافر بھی ہیں، فرمایا ان کے اس ٹھاٹھ بار پر تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔
ایک جدال کا لفظ اور ایک جدال کا مفہوم اور اس کا تقاضا۔ جدال یہ یجادل میں یہاں استعمال ہوا ہے، یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے، جادلہ یجادل مجادلۃ، جس کے معنی ہے بحث و تکرار، جھگڑا، ایسی گفتگو جو دوسرے پر غالب آ جائے، دوسرا مد مقابل مغلوب ہو جائے، اس کو جدال بھی کہتے ہیں، اس کو مناظرہ بھی کہتے ہیں، دونوں مفہوم اس میں آئے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے جدلت الحبل، میں نے رسی کو بانٹا۔ اصل میں جدال جس طرح کے علامہ راغب نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک کا دوسرے پہ غالب آنا۔ اس کا ماخذ جدلت الحبل ہے۔ حبل رسی کو بن دیتے ہیں نا، تو رسی ایک بٹ دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر، پھر وہ رسی مضبوط ہوتی ہے اور رسی بنتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، دوسرے پر غالب آنے کے لیے اس سے جھگڑا کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، اس سے بحث و تکرار کرتا ہے۔ اسی سے یہ جدال یا یجادل کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ جدال دو نوعیتوں کا ہے، ایک ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے، صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے، اللہ کی کبریائی کو نکھارنے کے لیے۔ یہ فریضہ رہا ہے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور ہر دور میں اہل علم کا۔ وہ یہ جدال کرتے رہے ہیں کفار سے، انبیاء کرام بھی اور اہل علم بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ جدال تھا، یہ اس سے جھگڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اس کی حماقت تھی، جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے لیے چھوڑنے کا آرڈر تھا اس کو قتل کروا دیا۔ دیکھو اس کا فیصلہ میں نے کر دیا، بڑھ گیا یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سمجھا نہیں، یہ نہیں سمجھا، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ فرمانے لگے ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لے آتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے مشرق کی طرف لے آئے۔ فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا، نہ کر سکا اس طرح۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ دیکھیں فرشتے آتے، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو مبارک دیتے، بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دیتے۔ ابراہیم اور ان کی اہلیہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسی پریشانی میں وہ یہ بھی فرماتے کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کی بستی پر عذاب بن کے۔ جب یہ سنا انہوں نے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، تو ہمارے ساتھ وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہ ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے کا کیا مطلب؟ اس کی وضاحت سورۃ العنکبوت میں کہ وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ ان فیہا لوطا،
اور وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، میرا بھتیجا ہے وہاں، اس ساری بستی کو برباد کر دو گے، وہ کہاں جائے گا؟ فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا نحن اعلم بمن فیہ، ہمیں معلوم ہے ان میں کون ہے، ایماندار کون ہے اور ایمان سے بے بارہ کون ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم لوط کو بھی بچا لیں گے، اس کے سارے اہل کو بھی بچا لیں گے، لیکن اس کی بیوی نہیں بچے گی، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی فرمانبردار نہ تھی۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں، ایک یہ کہ اہل کو، بیوی کو اہل میں شمار کیا ہے، لیکن خارج اس لیے کیا کہ وہ نافرمان تھی۔ پہلے کہا نا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ساتھ استثناء الا امرأتہ، لیکن اس کی عورت بیوی وہ نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات جو اللہ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، ہمارے ساتھ جھگڑا، یہ ہمارے ساتھ جھگڑے سے مراد فرشتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اللہ ذو الجلال نے اس کو اپنی طرف نسبت اس لیے کیا کہ وہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، ان سے باس و تکرار، ان کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے ساتھ باس و تکرار ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی تابع داری کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کی فرمان برداری کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے۔ اللہ کے رسول فرشتے بھی ہیں، اللہ کے رسول انبیاء بھی ہیں۔ یہاں رسول جبرائیل سے جھگڑا، اس کو اللہ ذو الجلال نے اپنے ساتھ جھگڑے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا باپ سے بھی ہوا، بار بار کہا یا ابت یا ابت یا ابت، سورۃ طٰہٰ پڑھ کے دیکھیے، سورۃ مریم، لیکن باپ نہ مانے۔ سورۃ انبیاء پڑھ کے دیکھیے، پوری قوم سے ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا بتوں کے بارے میں ہوا کہ کن کی تم پرستش کرتے ہو، جو نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا کوئی جواب دے سکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون، تمہارے اوپر بھی افسوس ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ یہ جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا فرعون سے ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا فرعون سے ہوا تھا، جس طرح کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا جھگڑا کفار مکہ کے ساتھ تھا، جو لات منات اور عزا کے پجاری تھے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں وہ جھگڑتے ہیں کون؟ کافر۔ لیکن مومن بھی جھگڑتے ہیں۔ مومن کس لیے جھگڑتے ہیں؟ اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت کرنے کے لیے، ان کی رسالت کی دعوت دینے کے لیے، قیامت پر ایمان کے لیے، اخلاق اور کردار اور ایمان کو درست کروانے کے لیے اہل ایمان اس بات پر جھگڑتے ہیں۔ اس لیے یہ جدال دو نوعیتوں کا ہے، اور دوسری نوعیت جو پہلی یہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان سے جدال کرنا ہے لیکن آسن طریقے سے، گالی گلوچ میں، مندہ نہیں بولنا، برا نہیں کہنا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ایک تماچے کے سامنے دو نہیں مارنے، ایک کے مقابلے میں دو نہیں مارنے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کر کے اپنی دعوت کو آگے پھیلانا ہے۔ فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن،
ان سے جدال کریں، ان سے جھگڑا کریں، اختلاف رائے کریں، لیکن آسن طریقے سے، گالی گلوچ نہیں، لعن و طعن نہیں، لعن و طعن نہیں، بلکہ میٹھی زبان سے، اچھے انداز سے۔ تو یہ جدال بھی دو نوعیتوں کا ہے، ایک وہ جو اہل حق کے ثابت کرنے کے لیے کرتے رہے، اور ایک وہ جو کفار قرآن مجید کی آیات یا نبی علیہ السلام کی نبوت یا اللہ ذو الجلال کی الوہیت کے بارے میں جھگڑتے رہے۔ ان کا جھگڑے کی نوعیت کیا تھی، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔